بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے 2 کہانیاں 7 اور 8 سیکھی تھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے انہیں خوب پڑھ لیا ہوگا۔ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اپنے الفاظ میں بہترین کہانی لکھیں گے، 1 پیج کی اور 5 نمبر کی ہوتی ہے۔ اور آج لیکچر نمبر 9 ہے، 9ویں جماعت کے اردو کے قواعد و انشاء کی کہانی نمبر 9 اور 10 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کو بھی آپ نے اسی انداز سے پڑھنا ہے، درست پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اور اس ارادے سے کہ اسی میٹیریل کی مدد اور اسی انداز کی مدد سے ہم نے اپنی طرف سے کہانی اپنے الفاظ میں لکھنی ہے۔ کہانی نمبر 9 ہے کہ دوپہر اور چلچلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ دوپہر چلچلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ چلچلاتی دھوپ بڑی تیز دھوپ، اور گرمی جوان تھی۔ گرمی جوان تھی یعنی گرمی بھی خوب تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ بزاز کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ بزاز کہتے ہیں کپڑے کے دکاندار کو۔ تو کپڑے کی دکان تھی، اس پر آ کر وہ بیٹھ گئی۔ دکاندار نے ہانپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہک کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہانپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہک کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ جو بات چیت گاہک کرتے تھے اس کو وہ سن رہی تھی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نوعمر ملازم سے کہا، یہ لو برقع، گھر میں دے دینا اور کہنا۔ برقع اس نے کس لیے دیا بھائی بچوں؟ برقع اس لیے دیا کہ تاکہ گھر میں بطور علامت کے پتہ چلے کہ واقعی یہ میرے میاں نے ہی بھیجا ہے بچہ۔ اور کہا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دیں، گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترا۔ بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جوں ہی دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر جاؤ اور لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے۔ یہ برقع مجھے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دے دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع، تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو۔ گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا تو جانے کون ہے؟ بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، تو جانے کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بتیرا کہا، کافی کہا کہ میں دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا۔ مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی، اس نے ذرا بھی اس کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے آؤں گی۔ بزاز کی بیوی نے کہا کہ برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ فریب میں نہیں آئے گی، دھوکے میں نہیں آئے گی، فریب میں نہیں آئے گی، دھوکے میں نہیں آئے گی۔ ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا۔ چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں ڈنڈی پٹ گئی کہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہے۔ ڈنڈی پٹ گئی، ڈھنڈورا پٹ گیا۔ کٹنی شہر میں گھس آئی ہے، ایک جیب کتری شہر میں گھس آئی ہے۔ تو بھائی بچوں، اس کہانی کو ایک دفعہ پھر سن لو کہ ہوا کیا کہ ایک بڑھیا، اس نے ایک بزاز کے دکان پر وہ آ کر بیٹھ کے، گرمی تھی، اب دکاندار نے اس کو بزرگ خاتون سمجھ کے اسے پانی شانی پلایا اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
تو وہ بیٹھی رہی. اب وہ کسی نہ کسی طرح کے چکر میں تھی. تو کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے ملازم کو وہ برقع جو علامت کے طور پر شاید اس نے اپنی بیوی کے ساتھ طے کر رکھا ہوگا کہ میں یہ بھیجوں گا تو پھر جو چیز میں مانگوں وہ بھیج دینا, تو وہ دیا اپنے ملازم چھوٹے بچے کو, اور اسے کہا کہ جاؤ اور گھر سے فلاں صندوق میں ایک تھان پڑا وہ لے آؤ. تو اس طرح وہ جا رہا تھا. جب وہ نکلا تو بڑھیا بھی ساتھ ہو لی. اب دکاندار نے اسے روکا ہی نہیں, اس لیے کہ اس سے غرض کوئی نہیں تھی. اب وہ بڑھیا بھی اس بچے کے ساتھ ہوئی, وہ تھا بچہ, تو یہ اس کو پھر بلا کے اپنے قریب کر لیا اور باتوں میں بزاز کے گھر کا پتہ پوچھ لیا. اور پھر ایک دم سے بکھلا کر کہنے لگی کہ میری تو نقدی کی پوٹلی آپ کی دکان پہ رہ گئی, بیٹا جلدی مجھے لا دو, میں ادھر بیٹھی آپ کا انتظار کروں گی, اور برقع بھی لے لیا. اب اس نے سوچا کہ بچہ دکان تک جائے گا, آئے گا واپس, اتنی دیر میں میں کارروائی ڈال لوں گی. اب وہ برقع لے کے جلدی سے بزاز کے گھر پہنچی, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ برقع اسے دکھا کے کہنے لگی کہ فلاں صندوق سے تھان نکال کے دے دو. لیکن وہ سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے آپ کو تھان نہیں دینا, تو پتہ نہیں تم کون ہو. اس نے کہا برقع دے دو, کہتے وہ بھی نہیں دینا. تو پھر اس نے بڑھیا نے سوچا کہ میں زیادہ دیر اس سے نہ الجھوں, اس لیے کہ اگر ملازم آ گیا پھر تو مجھے پولیس آ کر لے جائے گی, یہ فون کریں گے تو پولیس آ جائے گی. تو وہ بس فوراً بھاگ گئی اور وہ اپنے کرنے میں بیوی کی عقل مندی کی وجہ سے ناکام ہو گئی. یہی آپ کی کہانی کا عنوان بھی ہے, عقل مند بیوی. نمبر 10 پہ ہے دودھ میں پانی. دودھ میں پانی. ایک گوالا تھا. گوالا وہ گائیں پالنے والے کو کہتے ہیں. ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا. پہاڑ کے دامن میں, بیٹا پہاڑ کی چوٹیوں پہ نہیں رہا جا سکتا, دامن میں ہی رہا جا سکتا ہے. وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا. دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی. شام سے ذرا پہلے دودھ دھوتا یعنی دودھ نکالتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا. قریب ہی ایک قصبہ تھا. شام کے اندھیرے میں دودھ لے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا. ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا. دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے, اس میں پانی نہ ملایا کرو, مگر گوالا تھا کہ اس کان سنتا اور اس کان اڑا دیتا. ایک کان سننا, دوسرے کان اڑا دینا. یہ کیا ہے بھائی بچوں؟ محاورہ ہے, روزمرہ ہے. میں نے محاورے اور روزمرہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ ان میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک کان سنتا اور دوسرے کان اڑا دیتا, یہ ایک محاورہ ہے. اور کہتا کہ یہی کہتا کہ دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں, دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے, میں ملانے والا کون ہوں. اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا. گوالے کے پاس بہت سارا روپیہ جمع ہو گیا اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا. وہ اب تن کر چلتا, وہ اب سر تن کر چلتا یا سینہ تن کر چلتا, یہ ایک لفظ رہ گیا. وہ اب سینہ تن کر چلتا اور اینٹھا پھرتا, اتراتا ہوا پھرتا, ذرا فخر کرتا ہوا پھرتا, کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا. لالچ بڑھتا گیا اور وہ دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا. ایک دن یکایک سیاہ گھٹا اٹھی, بڑھی, پھیلی اور آسمان پر چھا گئی. سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن گیا. گوالا بہت خوش ہوا. کیوں خوش ہوا بھائی بچوں؟ اس لیے کہ اب بارش ہوگی, خوب گھاس اگے گا, میری گائیں خوب چریں گی اور خوب دودھ دیں گی, اور اس میں اور زیادہ پانی ڈالوں گا اور زیادہ پیسے کماؤں گا. بہت خوش ہوا کہ اب مینہ برسے گا, گھاس بڑھے گی, گائیں کھائیں گی, اور زیادہ دودھ دیں گی, بس وارے نیارے ہو جائیں گے. بادل گرجا, بجلی چمکی, بوندیں ٹپکیں اور موسلا دھار بارش ہونے لگی. اولے پڑنے لگے, ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑا کہ گوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا. اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھیں نہ نقدی. پریشان تھا, گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا, معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا. ایک عقل مند نے سنا تو کہا, یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے. خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دے دی. ابھی بچوں کیا تھا؟ پانی ملا کے لوگوں کو پلاتا رہا, ناجائز ان سے مال لیتا رہا. اللہ نے پانی سے ہی اس کو سزا دے کر یہ بات سمجھا دی اور ایک عقل مند کے ذہن میں ڈال کر اسے بتا دی کہ یہ وہی پانی ہے جو تو
ہر روز دودھ میں ملاتا تھا، ذرا دیکھ ساری زندگی تو نے کتنا پانی ملایا ہوگا۔ گویا اس نے یہ سمجھا دیا کہ یہ وہی سیلاب کی شکل تک پہنچ گیا اور اتنا پانی تو نے لوگوں کو پلا کے دھوکہ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسی سے سزا دی۔ تو کیا کہانی ہے بچوں؟ گوالا تھا، مختصراً بتا رہا ہوں، گوالا تھا، وہ دودھ میں پانی ملا کے لوگوں کو بیچتا تھا اور پھر ناجائز پیسے کماتا تھا۔ تو اچانک ہی ایک دن جب بادل آئے، گھٹا اٹھی اور پھر بجلی گرجی چمکی اور بوندیں پڑنے لگیں اور پھر بارش ہونے لگی۔ دیکھیں انداز بتا رہا ہوں آپ کو کہ بات کو بڑھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور مختصر کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ اب آپ اس کہانی میں بات کو بڑھانے کا انداز دیکھیں کیسے ہے کہ گھٹا اٹھی، پھر گرج چمک ہوئی، پھر بوندیں برسیں، پھر موسلادھار بارش پڑی اور پھر پہاڑوں سے پانی گرتا ہوا، جمع ہوتا ہوا سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اور بات حالانکہ کیا تھی کہ بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا۔ تو اس طرح سے اچھا تو وہ اس کا سارا کچھ بہہ گیا، وہ بڑا پریشان تھا، بیٹھا تھا۔ تو ایک عقل مند نے پھر اسے بات سمجھائی کہ یہ وہی پانی ہے جو تو ظلماً لوگوں کو دے کر پیسے کماتا رہا، آج اسی میں تو بہہ گیا۔ اس کو بات بھی سمجھا دی اور ساتھ ساتھ اس کو احساس بھی دلا دیا۔ تو یہ ہے بھئی بچوں سزا۔ کیا عنوان تھا ہمارا کہانی کا؟ جھوٹ کی سزا نا، دودھ میں پانی، دودھ میں پانی، دودھ میں پانی۔ اب ہے اصل میں یہ ہے اصل میں دھوکے کی سزا، دھوکے کی سزا۔ تو پھر آپ اس کے نتیجے میں یہ لکھ سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر یہ اس عنوان سے آ جائے تو بھی لکھ سکتے ہو، اگر جھوٹ کی سزا کے عنوان سے آ جائے تو بھی لکھ سکتے ہو۔ اور ملاوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس عنوان سے بھی یہ آ سکتی ہے۔ تو جیسے بھی ہو آپ نے ان کہانیوں کو بار بار درست بلند خوانی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کوانٹٹی میں نے آپ کو بتا دی، 1 پیج کم از کم ہو اور کہانی اس طرح ہو کہ اس سے اس کا نتیجہ خوب ثابت ہو رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔